اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے پہلی سورت ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 5ویں سورت ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے، یعنی اس سورت کو اگر ٹاپک دیا جائے تو اس کا ٹاپک ہے پوری سچائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف توجہ دینا۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ مشہور نام الفاتحہ، فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں اوپننگ کرنے والی، تو اس کا نام الفاتحہ اس لیے ہے کیونکہ کتاب کی، قرآن مجید کی، مصحف کی شروعات اس سے ہوتی ہے۔ ایک نام ہے ام الکتاب و ام القرآن۔ ام الکتاب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن کریم کے اغراض و مقاصد پر یہ سورت مشتمل ہے۔ پورے قرآن میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں تفصیل سے، اشارے میں، اختصار کے ساتھ اس سورت میں ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے السبع المثانی۔ سبع المثانی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ 7 وہ آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ایک نام ہے القرآن العظیم، اس لیے کیونکہ قرآن کریم کی معانی اختصار کے ساتھ اس سورت میں بیان ہوئی ہیں۔ ایک نام ہے سورۃ الحمد، تو شروع میں الحمدللہ رب العالمین ہے، اس لیے سورۃ الحمد بھی ہے۔ ایک نام ہے سورۃ الصلاۃ، صلاۃ کے معنی ہوتے نماز، اس سورت کا نام ہی ہے نماز، وہ اس لیے کیونکہ راجح قول کے مطابق ہر رکعت میں اس سورت کا پڑھنا ضروری ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ الرقیہ، رقیہ یعنی جس سے دم کیا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ صحابہ کرام نے اس سورت کو پڑھ کے دم کیا ہے، تو یہ اس سورت کے نام ہیں۔ مضمون کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شروع کی 4 آیتوں میں اللہ رب العالمین کی تعریف کی گئی ہے، اللہ رب العالمین کا انٹروڈکشن بیان کیا گیا، اور اس کے بعد 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ ہدایت طلب کرتے ہیں، صراط مستقیم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کچھ چیزیں بتائی، اور پھر آخری 6 اور 7ویں آیت میں اللہ نے یہ بتایا کہ صراط مستقیم پر جو لوگ چلنے والے ہیں وہ کون ہیں، اور جو اس سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہیں۔ آئیے اس کی آیتوں پہ مختصراً ہمارا آپ نظر رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، جب رب العالمین کہا گیا اللہ کے انٹروڈکشن میں تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ رب بہت پاورفل ہے، اور اس کو پاورفل بتانے کے بعد انسان کے دل میں اس رب کا ڈر ڈالا گیا، جس کو عربی میں کہتے ہیں یہ مقام ترہیب ہے۔ رب العالمین کہہ کے قرآن کی اسٹارٹنگ ہی میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جا رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم بھی ہے، تاکہ جو شروع میں ڈر ہے بعد میں اللہ کی رحمت کے بارے میں جانکاری ہو جائے تو بیلنس برابر ہو جائے۔ اور یہی دعوت کا صحیح طریقہ ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کا، کہ آپ اللہ سے ڈرائیے بھی اور اللہ رب العالمین کے قریب بھی لائیے، اللہ کی رحمتوں کو اس کے سامنے بیان کر کے۔ مالک یوم الدین، گویا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، جس کی تمہیں عبادت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، اور جس کی تمہیں تعریف کرنی ہے، وہ ذات تمام صفات سے پر ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے۔
وہ رب العالمین ہے، اس کا نام اللہ ہے، اس کی ایک صفت ہے رب العالمین ہے، اور وہ رحمت بھی کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، مالک یوم الدین، حساب و کتاب کے دن کا مالک بھی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کی تعریف کے بعد اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اظہار ہم اور آپ اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرے۔ عبادت میں اللہ رب العالمین کسی بندے کی مدد کر رہا ہو، یہ دنیا کی سب سے بڑی مدد ہے۔ کسی انسان کے حوالے سے اگر اس کا دل عبادت میں لگ رہا ہو تو یہ اللہ کی جانب سے اس پر بہت بڑا احسان ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بہت غور کیا کہ سب سے نفع بخش دعا کون سی ہے، سب سے فائدے کی دعا کون سی ہے، تو میری نظر قرآن کریم کی اسی آیت پر جا کر ٹکی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے خوش ہو جائے انہی چیزوں کی کرنے کے لیے تم کو توفیق دے، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد تمہارے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ جو کہا گیا سورہ فاتحہ کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ اب صراط مستقیم کی جو دعا کی گئی ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو دو طرح کے وسیلے اختیار کیے گئے، ایک اسماء حسنہ کے، یعنی ہم اور آپ جب شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا اصلی نام اللہ ہے، اس کے بعد رب العالمین، رب اللہ کے ایک صفاتی نام ہے، الرحمن الرحیم یہ بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، مالک یوم الدین یہ بھی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے۔ گویا کہ اسماء حسنہ کا آپ وسیلہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ تجھ سے صراط مستقیم کا سوال کر رہا ہوں اسماء حسنہ کا وسیلہ دے کر، اور دوسرا وسیلہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ انسان کی نیکی ہے، یہ انسان جو عبادت کرتا ہے عبادت اس کی نیکی ہے، گویا کہ اپنے نیک اعمال کا بھی ہم اللہ کے سامنے وسیلہ دیتے ہیں۔ تو دو جائز وسیلے اس کے اندر مذکور ہیں، ایک اللہ کی اسماء حسنہ کا، دوسرا انسان کی اپنی نیکیوں کا۔ اس کے بعد اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان ہدایت کے کسی بھی معیار پہ پہنچ جائے، وہ جس بھی ہدایت کے لیول پہ پہنچ جائے اس کے اوپر ایک ہدایت ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے اس کی چاہت اور کوشش کے اعتبار سے ہدایت دیتا رہتا ہے۔ اب جب ہم صراط مستقیم کا مطالبہ اللہ سے کر لیتے ہیں، صراط مستقیم کیا ہے، تو صراط مستقیم ہو بہو اوریجنل جو اسلام ہے اسی کو صراط مستقیم، سیدھا راستہ کہتے ہیں۔ اب اللہ نے اخیر میں کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے انعام یافتہ بندے چلے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کے وہ بندے چلے جن پر اللہ کا خصوصی انعام و اکرام ہو۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں اور نیک لوگ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، یہ تمام کے تمام لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں نبیوں کا راستہ، ہمیں صدیقین کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، ولیوں کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ چاہیے۔ کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ غیر المغضوبی، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اس سے مراد یہود قوم ہے، ولا الضالین، اور ان کا بھی راستہ نہیں چاہیے جو لوگ گمراہ ہو گئے، مسلمان، یہودی، عیسائی، ان تینوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں کر دیا۔ ایک ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ جس پہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو چلنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ اب لوگوں کی قسمیں بتائی گئی، دنیا کے 3 بڑے
مذہب کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، ایک یہود اور دوسرے نصارہ اور تیسرے مسلمان۔ اللہ نے فرمایا کہ میری طرف جو راستہ آتا ہے جس کو میں صراط مستقیم مانتا ہوں وہ مسلمانوں کا راستہ ہے، وہ راستہ نہیں جس پہ یہود چل رہے ہیں، وہ راستہ نہیں جس پہ نصارہ چل رہے ہیں۔ یہودیوں کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، نصارہ کے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے علم بھی حاصل کرو اور عمل بھی کرو۔ علم اور عمل، اگر علم بغیر عمل کے ہے تب بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اگر عمل بغیر علم کے ہے تب بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔